بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم قابل صد احترام معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کی اس صورت میں سورۃ بینہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، نہ فرقے واریت پیدا کی ان لوگوں نے جن کو کتاب دیا گیا، نہ خود کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا، نہ خود کو گروہوں میں بانٹا اہل کتاب نے، الا من بعد، مگر اس کے بعد کہ ما جاءتہم البینہ، ان کے پاس بینہ آ گئی۔ بینہ واضح دلیل، واضح ثبوت کے آنے کے بعد انہوں نے گروہ الگ بنا لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات مجھے پسند نہیں۔ میں نے آسمان سے جتنی بھی کتابیں اتاری، میں نے اپنی طرف سے جتنے بھی انبیاء بھیجے، میں نے اپنی طرف سے جتنی تعلیمات بھیجی، رسول آئے، میں نے جو کچھ بھی کیا اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا ایک مقصد تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ سب مل کے اس دین کی حمایت کریں، اس پلیٹ فارم کو سپورٹ کریں، اس محنت کو سب مل کر آگے بڑھائیں، یہ کرنا تھا۔ لیکن آپ نے غلط کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات مجھے پسند نہیں کہ آپ فرقے میں تقسیم ہو گئے۔ ہر کسی نے الگ سے اپنا فرقہ بنا لیا، یہ فرقے واریت والی بات مجھے پسند نہیں۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ وَاعْتَصِمُوا، چمٹ جاؤ، مضبوطی سے تھام لو، کس چیز کو؟ بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی رسی کو۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے قرآن حکیم، وہ ہے دین اسلام، وہ ہے ملت ابراہیمی، جس کا نام ہے ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین۔ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اللہ کے بندو، اے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ جو دین آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ اس نے آپ پر نام رکھا تھا مسلمین، اس نے نام کیا دیا تھا؟ مسلمان۔ بھائی تھوڑی سی بات ادھر سمجھنے کی ہے، دو باتیں سمجھنے کی ہے، دونوں سمجھا دیتا ہوں تمام نہایت مختصر انداز میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملت ابیکم، آپ کے ابو جان کی ملت ہے، آپ کے باپ کی ملت ہے، دین ہے۔ سائن کون سا ہمارا باپ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملت ابیکم ابراہیم،
آپ کا جو باپ ہے ابراہیم. یہ قرآن حکیم میں آپ سے پوچھتا ہوں پوری انسانیت کے لیے ہے یا صرف قریش والوں کے لیے؟ آپ سے پوچھتا ہوں. قرآن حکیم تو پوری انسانیت کے لیے ہے. قریشی، عربی، اجمی، جتنے بھی انسان ہیں تمام انسانوں کے لیے قرآن پاک آ رہے. تو تمام انسانوں کو ملا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ سب کا باپ ہے. آپ سب کا باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال ہو رہے. قریش والوں کے لیے تو یہ کہنا ٹھیک ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں ہیں، یا جتنے بھی قبائل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں آ رہے ہیں ان کو تو کہنا یہ سمجھ آ رہے کہ آپ کا باپ ہے، دادا باپ ہی ہوتا ہے، یہ خاندان ہی ہوتا ہے، کہہ سکتے ہیں. لیکن جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے الگ ہیں، اجمی لوگ ہیں، کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے، کوئی پٹھان ہے، کوئی برائی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی مہاجر ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا. ان کا باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہو رہے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی بات تو سمجھا رہے ہیں نا. یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ آپ کو جو ملت کی تعلیم دے، آپ کو جو ملت سمجھائے، آپ کو ملت کے بارے میں متعلق جو آپ کو گائیڈ کرے، آپ کو تلقین کرے، ملت کے متعلق آپ کی جو رہنمائی کرے، وہ آپ کا باپ ہے. کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو. دوسرے الفاظ میں سن لو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہیں؟ ہمارے استاد ہیں، جنہوں نے ہمیں ملت سمجھائی ہے، دین سمجھایا ہے، دین کے احکامات، دین کے عقائد، ان کے اندر اخلاق، عبادات، اعمال سمجھائے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ آپ کے خاندان میں نہیں لیکن آپ کو دین سمجھانے والے ہیں. ہاں صحیح، دین سمجھانے والے ہیں، استاد کی حیثیت میں ہیں. ہاں صحیح، استاد کی حیثیت میں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی بات تو سمجھانا چاہتا ہوں نا، جو استاد ہوتا ہے وہ ابو جان ہوتا ہے، جو استاد ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے. ملت ابیکم ابراہیم، گویا استاد کی حیثیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری انسانیت کے باپ ہیں. دوسری بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، بھائی باپ ہو گئے، ہوگا سماکم المسلمین، اب باپ نے نام رکھ دیا. بھائی باپ کو حق ہوتا ہے نا بیٹے کا نام رکھنے کا. نہیں، مجھے جو بیٹا پیدا ہوا ہے اس کو نام رکھنے کا حق کس کو ہے؟ مجھے ہی ہے. ہاں، دو صحابہ مشورہ دیں گے، اگر مجھے وہ پسند آتا ہے تو ٹھیک بات ہے، لیکن پھر بھی پسند کر کے نام رکھنے کا جو اختیار ہے وہ مجھے ہوتا ہے. ایسے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ملت ابیکم، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے باپ ہیں. ہوگا سماکم المسلمین، اس نے آپ کا نام رکھ دیا ہے مسلمان آپ کا اس نے نام رکھ دیا. آپ کے باپ نے آپ کا نام بھی رکھ دیا. ابھی اگر میرے باپ نے میرا نام رکھ دیا ہے حماد اللہ، اب میں جب بڑا ہو گیا تو کہتا ہوں نہیں حماد اللہ مجھے پسند نہیں. بھائی تو پھر کیا کہتا ہے؟ میں کوئی اور نام یار رکھ لیتا ہوں. ابو کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ پرانے زمانے کے لوگ تھے، ابھی ترقی یافتہ زمانہ آیا گیا ہے، یہ ہو گئے، میں اپنا نام بکری رکھ دیتا ہوں. ہاں، میں اپنا نام گدھا رکھ دیتا ہوں، جنس سے ہی باہر چلا جاتا ہوں کہ حماد اللہ، زید، عمر، بکر وغیرہ وغیرہ، خالد، امجد وغیرہ، یہ تو نام ہے نا، انسانوں کے نام ہے نا. میں اب ترقی کر کے اوپر چلا گیا،
ट्रैक्टर अपना नाम रख देता हूँ, जहाज अपना नाम रख देता हूँ, तो आप क्या कहेंगे? आप मुझे अक्लमंद कहेंगे? आप कहेंगे कि भाई आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, नाम रखने का हक अबू बहुत है, उसने नाम रख दिया, वही नाम ठीक है, पूरी जिंदगी वही चलेगा। अगर बीच में अगर कोई अपने नाम 1000 तब्दील करता है तो वो गलत कहलाता है। हाँ, इस तरह है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इंसान, ए मुसलमान, मिल्लत, आपकी मिल्लत का बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, उसने आपका नाम रख दिया है क्या? मुस्लिमान, मुस्लिमीन, अरबी का ग्रामर है मुस्लिमीन, यानी उर्दू में तर्जमा कर लो मुसलमान, मुसलमान नाम रखते हैं। अब मैं कहता हूं कि नहीं मैं शिया हो गया हूं, मैं कहता हूं नहीं मैं अहले हदीस हो गया हूं, मैं कहता हूं नहीं मैं बरेलवी हो गया हूं, नहीं मैं फला हो गया हूं, फला, बहुत सारे नाम आप, ये गलत है। अब्बू ने जो नाम रखा है वो नाम वही रहेगा, वो नाम क्या है? मुस्लिमीन, मुसलमान। हाँ हाँ, एक बात होती है कि पहचान होती है एक इंसान की ना, पहचान जो है वो अलग है। दुनिया में हर कोई अपनी पहचान रखता है कि भाई अमजद एसएसपी साहब, खालिद हुसैन आरपीओ साहब, मिसाल के तौर पर इस तरह होता है। पहचान हो अलग से होती है। हाँ, आप पहचान में कोई और चीज मिला सकते हैं कि भाई मैं इस सरगर्मी से ताल्लुक रखता हूं, मैं इस जमात से ताल्लुक रखता हूं, वो अलग से बात है। लेकिन बिल्कुल फिरका ही आप अपना अलग से कर लें, अपना नाम ही अलग कर लें, फिरका अलग कर लें, तालीमात अलग कर लें, आज़ान अपनी अलग, नमाज अलग, मस्जिद का नाम नहीं दूसरी चीज, दूसरा नाम रखते हैं मस्जिद पर, हर चीज अलग करके, तो आप क्या कहेंगे कि ये बाप का फर्मा बरदार नहीं, ये हलाली बच्चा नहीं, या कोई भी आप कह सकते हैं उसके बारे में ना। तो अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। इस आयत में भी अल्लाह ताला ये बात समझा रहे हैं कि वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमिया, सबको एक रस्सी को पकड़ना है। वो रस्सी क्या है? कुरान हकीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमिया वला तफर्रकू, फिरके वारियत नहीं करनी, जमायतें गिरोह अलग नहीं बनानी कि मेरी ये जमात है उससे मेरा ताल्लुक नहीं, मेरी ये जमात है इससे मेरा ताल्लुक नहीं, वला तफर्रकू। अल्लाह ताला फरमाते हैं फिरके वारियत हराम है। इसमें एक और बात मैं आपको समझा दूं, टाइम मुख्तसर होता है ना, इसलिए जो बातों को काटना पड़ता है, कम करना पड़ता है, आज कुछ बढ़ा देते हैं। भाई सैलाब आ गया है, अल्लाह ताला पनाह अता फरमाए। जिस तरह 2010 में आया था, सैलाब आ जाता है, हर कोई इंसान जो है वो डूबने लगा, हर जगह पानी है, बाजारों में पानी, महल्ले में पानी, गलियों में पानी, रास्ते पे पानी, गांव में पानी, रोड पे पानी, पानी पानी, पानी से निकलने की भागने की कोई जगह नहीं। अब ऊपर से हेलीकॉप्टर आ गया, उसने क्या किया? उसने एक रस्सी फेंक दी जमीन पे, कहा कि भाई इससे चढ़ जाओ, इसको मजबूती से पकड़ लो। बहुत सारे लोग भागे, पकड़ लिया, हेलीकॉप्टर ऊपर चला गया। तो जिन लोगों ने उसको पकड़ लिया मजबूती से, वो उनको उठा के हेलीकॉप्टर किसी महफूज जगह पर पहुंचा देगा। जो कहता है नहीं, मैं इसको जमटना, मैं इसको नहीं पकड़ूंगा। भाई क्यों? कि लुत्फुल्लाह ने पहले पकड़ लिया है,
اس لیے میری اس سے دشمنی ہے، میں نے اس رسی کو نہیں پکڑنا، لطف اللہ نے پہلے پکڑ لیا، دشمن ہے میرا اور دشمن والی رسی کو میں نے نہیں پکڑنا۔ آپ سے پوچھتا ہوں وہ اس سیلاب سے، اس مصیبت سے باہر نکلے گا؟ نہیں نکلے گا۔ کیوں؟ کہ نجات دلانے والی جو چیز آئی تھی، اس مصیبت سے نکالنے والی جو چیز آئی تھی، اس کو آپ نے پکڑا نہیں، اختلاف بنا کے بیٹھ گئے کہ بھئی اس نے جو پکڑا ہے میں نے نہیں پکڑنا، وہ میرا دشمن ہے، یوں کہتا ہے وہ کہتا ہے۔ یہ بھائی ایک مصیبت ہے ہمارے لیے، یہ ایک بڑی مصیبت ہے جس سے ہمیں جان چھڑوانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بڑی بات ہے۔ باہر کے اختلافات تو اپنی جگہ ہو گئے، کوئی یہودی ہے، کوئی نصارہ ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی کچھ ہے، وہ تو اپنی جگہ ہو گئی۔ پھر مسلمان ہو گئے، مسلمانوں کے اندر گروہ بن گئے کہ یہ خوارجی ہے، یہ ظاہری ہے، یہ ماتریدی ہے، یا ابو موسیٰ اشعری کا ہے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہیں، وہاں پر ہو گئے۔ پھر آگئے بھئی یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ اپنی جگہ ہو گئے۔ پھر دیوبندی کے اندر آ گئے کہ بھئی یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، کتنے نام لوں، ساری دنیا سن رہی ہے، کہیں گے کہ مولوی صاحب مخالفتیں کر رہا ہے۔ بھئی میں مخالفت نہیں کر رہا، میں قرآن پاک کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ فرقے واریت غلط ہے، فرقوں میں خود کو تبدیل نہ کرو، قرآن پاک ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتنی کتابیں نازل کی؟ آپ سے پوچھتا ہوں، ایک کتاب۔ رسول کتنے؟ ایک رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دین اسلام، تو تقسیم ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم سب کو چاہیے کہ اس قرآن پاک کی تعلیمات کو ہم سمجھیں اور قرآن پاک کی تعلیمات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ خود میں آپس میں لڑنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ و بحمدہ حمدا کثیرا۔ فرعون کے متعلق اللہ تعالیٰ ایک آیت فرماتے ہیں، اس میں میرے خیال میں ساری چیزوں کا جواب آ جاتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا۔ فرعون نے سرکشی کی زمین میں خود کو خدا کہنا شروع کیا زمین میں کہ میں خدا بن گیا۔ اب جب وہ خدا بننا چاہتا ہے تو بہت سارے لوگ ہوں گے اس سے مقابلہ کرنے والے۔ انسان کو خدا ماننا کوئی آسان کام ہے کیا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، انسان کو خدا ماننا بڑی بات ہے؟ مقابلہ کریں گے لوگ اس کا، ایک ساتھ مل کے قوت جمع کر کے جتنی بھی طاقت رکھتا ہو گردن کاٹ دیں گے۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ تو فرعون نے بیٹھ کر سوچا، دماغ میں پر زور دیا کہ اب کوئی کام کرنا ہے یار، خدا تو میں بن گیا لیکن اپنی خدائی کو برقرار کیسے رکھ سکتا ہوں میں؟ اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ بھائی کر، تو اس نے یہ کیا وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اس نے اپنی پوری عوام کو، اپنی پوری رعیت کو شیعہ بنا لیا۔ بھائی شیعہ کیا ہوتا ہے؟ شیعہ یہ چاٹ ہوتا ہے نا، چاٹ، مسالے دار چاٹ آپ نے کھایا ہے نا، پاپڑ بھی اس میں، پکوڑے بھی اس میں، سموسے بھی اس میں، دہی بھی اس میں، گول گپے بھی اس میں، چنے بھی اس میں، دیکھا ہے نا آپ نے، سارا کچھ اس میں ملا دیتے ہیں۔ پھر فروٹ باہر آتے ہیں، زیتون کاٹ کر بھی اس میں، سیب کاٹ کر بھی اس میں، پھر اوپر
مسالہ ڈالتے ہیں، مرچی مسالہ بھی ان میں، اس کے اندر ساری چیزیں اس کے اندر ملا دیتے ہیں۔ یہ جو سارا کچھ ایک چاٹ کی پلیٹ کے اندر آ گیا، یہ ہو گیا شیعہ، سب کچھ اس میں ہے، یہ کیا ہو گیا؟ شیعہ۔ تو اسی بات کو دوسرے الفاظ میں سمجھا لوں۔ ایک مرتبہ میں کسی دکان پر گیا اور ہمارے ہاں ایک چیز بناتے ہیں جس کو سندھی میں شیرنی بولتے ہیں، اس کے اندر بسا اوقات چاول لگا دیتے ہیں، بسا اوقات کوئی اور چیزیں اس میں ڈال دیتے ہیں، ہر کوئی اپنے نام سے، کبھی چنے ڈال دیتے ہیں، کبھی کوئی چیز ڈال دیتا ہے، تو اپنے نام سے لیتا ہے کہ بھئی چنے والی دے، فلاں والی دے، فلاں والی دے۔ تو ایک جگہ میں نے وہ لی تو اس کے اندر وہ ساری چیزیں موجود تھے، تل بھی موجود تھے، چنا بھی موجود تھا، اس کے اندر چاول بھی تھے، سارا کچھ اس کے اندر ڈال دیا تھا۔ تو میرے ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ حضرت جی آپ نے فلاں چیز کہا، اس کو نہیں کہا، میں نے کہا وہ تو کہا ہے، کہا اس میں تو، میں نے کہا ہاں اس میں تو سارا کچھ ہے نا، آپ نے چنے والی کہا نا، ہاں میں نے کہا دیکھو وہ چنا بھی اس میں ہے، سارا کچھ اس میں ہے نا، آپ کو کیا چاہیے؟ یہ چاہیے وہ بھی اس میں ہے، چاول چاہیے وہ بھی اس میں ہے، چنا چاہیے وہ بھی اس میں ہے، تل چاہیے وہ بھی اس میں ہے، جو چاہیے وہ سارا کچھ اس میں ہے۔ تو آپ بسم اللہ کے کھانا شروع کریں گے، کہ سب کچھ اس میں ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شیعہ، عربی لفظ کیا یہ ترجمہ ہے۔ فرعون نے جب خود کو خدا کہنا شروع کیا تو اس نے کہا کہ اب میں نے اس خدائی کو برقرار رکھنا ہے، اس کے لیے کوئی تجویز کرنی ہے، کوئی کام کرنا ہے میں۔ وہ کام فرعون نے یہ کیا، مکس کر دی پلیٹ، مکس پلیٹ، چاٹ فروٹ سارا کچھ اس کے اندر ڈال دیا کہ بھائی کیا چاہیے، تو کیا چاہتا ہے؟ بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، ہاں نور، ہاں وہ بھی ہے نا ہمارے پاس، آ جاؤ، ہم کہتے ہیں نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ بھائی میرا نظریہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، ہاں وہی بات ہے نا، آ جاؤ، بشر والے بھی ہمارے پاس، آ جاؤ، یہ بھی ہمارا نظریہ ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہتے ہو، ہاں آ جاؤ، وہ بھی ہے ادھر، وہ بھی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، ہاں آ جاؤ نا، وہ بھی ہے نا ہمارے پاس، وہ بھی ہیں، آ جاؤ، سارے آ جاؤ، سارے کا کالا منہ کر کے بٹھا دیں گے آپس میں لڑنے۔ جب ایک پلیٹ پر سب آ گئے تو لڑنا شروع کریں گے نہیں، آپس میں لڑتے رہیں گے۔ وہ کہے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے، وہ کہے گا نہیں بشر ہے، وہ کہے گا یہ ہے، وہ کہے گا، سارے آپس میں لڑتے رہیں گے، ایک دوسرے کی طاقت کو ختم کرتے رہیں گے، مصروف رہیں گے، نہ عقل فارغ ہوگی، نہ توانائی بچے گی، نہ کوئی ٹائم آپ کا، سارا کچھ ادھر ہی تباہ کر کے برباد کر کے آپ جو ہے وہ مستی میں۔ وہ اوپر والے جو ہے، فرعون کی بات کر رہا ہوں میں، آپ لوگوں کے ادھر والوں کی نہیں۔ فرعون نے یہ کیا ہے، یہ کام کر دیا کہ آپس میں لڑتے رہیں گے نا، پھر تو بس اس کی مخالفت کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ جو کہتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، فرعون کا وہ بھی عقیدہ ہے۔ جو کہتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، فرعون کا وہ بھی عقیدہ ہے۔ فرعون کا تو کوئی مخالف ہے نہیں، کیونکہ فرعون کے پاس سب عقائد موجود ہیں، اس نے تو مکس پلیٹ بنا لی ہے، سارا کچھ اس میں بنا کر۔ یہ فرعون نے ایک چال کھیلی تھی، فرعون کا ایک نمونہ تھا، ایک فارمولہ بنایا تھا فرعون نے، ابھی تک وہی چلتا ہے۔ ہم لوگوں نے قرآن پاک پڑھا تو ہے لیکن سمجھا نہیں، ہم لوگوں نے قرآن پاک پڑھا تو ہے لیکن سمجھا نہیں کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کیا ہمیں تعلیمات دے رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں۔
کہ بھائی آپ نے قرآن حکیم کو سمجھنا ہے، قرآن حکیم کی تعلیمات کو سمجھنا ہے، سب کو مل کر قرآن حکیم کی تعلیمات کو آگے بڑھانا ہے۔ آج جہالت کتنی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہر آئے دن کوئی ادھر سے اعتراض کرتا ہے بھائی قرآن حکیم کی یہ آیت ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، یہ آیت ہے اس پر اعتراض، یہ آیت ہے اس پر اعتراض، اس بات پر اعتراض، اس حکم پر اعتراض، ہر آئے دن اعتراض آ رہے ہیں، اور ہم مولوی صاحب فارغ ہی نہیں، ہم مولویوں کو ٹائم ہی نہیں، آپس میں لڑنے سے فارغ نہیں ہو رہے، دیوبندی بریلی سے لڑنے سے ہمیں فارغ مصروف ہے، شیعہ سنی سے لڑنے میں مصروف ہے۔ فارغ ہوں تو ان کو بھی کوئی جواب دیں، قرآن پاک کی کوئی ترجمانی بھی تو کریں نا کہ قرآن حکیم میں بھائی کیا حکم ہے، اور ان کو قرآن حکیم کو سمجھانے والا ہے نہیں، ہم سارا دن آپس میں مصروف ہیں، لڑنے میں مصروف ہیں۔ بھائی اللہ کے واسطے یہ کام کرو، چھوڑ دو اختلافات کو، چھوڑ دو، سب قرآن پاک کو سمجھو۔ ایک اور بات بتا دوں حقیقت کی، عالم کا کورس کتنا ہوتا ہے؟ 8 سال کا ہوتا ہے۔ الحمدللہ میں نے 18 سال پڑھا ہے، 18 سال میں نے پڑھا ہے، 8 سال والا مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں کہ شیعہ حضرات کس جگہ سے، کس آیت سے کیا دلیل دیتے ہیں، اس کا جواب کیا ہے، بریلی حضرات کس آیت سے کیا ثابت کرتے ہیں، اس کا جواب کیا ہے۔ لیکن میری زبان سے آپ نے کوئی ایسی بات سنی نہیں ہوگی کبھی بھی۔ 2003 سے میں تقریر خطاب کرنا میں نے شروع کیا ہے، 2003 سے ابھی تک کتنے سال ہو گئے؟ 21 سال ہو گئے مجھے خطاب کرتے ہوئے۔ 2008 سے میں نے پڑھانا شروع کیا ہے، تو کبھی بھی میں نے اس اختلاف والی بات کہی نہیں، کیونکہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، اپنے مشن کو آگے بڑھانا ہے، قرآن پاک کی تعلیمات کو آگے بڑھانا ہے، قرآن پاک کی معنی کو، آیتوں کو سمجھانا ہے، اس میں ہماری نجات ہے۔ قیامت کے دن یہ ہم سے سوال ہوگا، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی خدمت کریں، ہم قرآن پاک کی آیتوں کی خدمت کریں، تعلیمات پر زور دیں، اور اس پر یہ ہمارے لیے راہ نجات ہے، یہ ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا ہم سے۔ میں نے جو کچھ کہا، آپ نے جو کچھ سنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالی میں مقبول منظور فرمائے۔